ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب دیا آپ نے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اللہ سے محبت میں اور اضافہ ہو جائے، جواب میں اور زور آ جائے۔ فرمایا لم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا کر بلند کر دیا ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کبھی غور کیا تم نے تمہارے گھر کی چھت کے لیے پلر ضروری ہوتے ہیں، تمہاری مسجد کی چھت کے نیچے ستون لگے ہوتے ہیں، تمہاری دکان کے چھت کے لیے پلر ضروری۔ رب العالمین نے فرمایا میرا کمال قدرت تو دیکھو نا، تا حد نگاہ پھیلا ہوا آسمان چھت کی طرح قائم کیا ہے، تمہیں کوئی پلر نظر نہیں آئے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ کبھی غور کیا تم نے وہ کون ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قالین بنا کر بچھایا ہوا ہے؟ وہ کون ذات ہے جس نے تمہارے لیے راتوں کو اندھیرا عطا فرمایا کہ تم سارا دن محنت کرتے ہو نا، تم سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہو نا، کام کرتے کرتے تھک جاتے ہو تو اللہ اس رات کے اندھیرے کو ماں کی ممتا سے بھی زیادہ سکون دے کر تمہارے لیے بھیجتا ہے۔ یہ نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ اور پھر جب رات کو سوتے سوتے تھک جاتے ہو، کروٹیں بدلنے لگتے ہو، پریشان ہوتے ہو کہ صبح کیوں نہیں ہو رہی، تو وہ کون ذات ہے جو سورج کو تمہارے لیے نوکر بنا کر روشن کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ تم محنت کرتے ہو تو زمین سے دھان نکلتا ہے، تم محنت کرتے ہو تو زمین سے گیہوں نکلتا ہے، کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ تم سپرے کرتے ہو، کھاد ڈالتے ہو، ہل چلاتے ہو تو زمین سے گندم آ جاتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تمہاری محنت کا کمال نہیں، میرے کرم کا اظہار ہے۔ تم تو زمین میں بیج ڈال کے سونے کے لیے گھر چلے جاتے ہو نا، جب وہ زمین کے سینے میں بیج آتا ہے تو زمین اللہ سے کہتی ہے الہ العالمین تیرے گناہگار بندے نے اپنا بیج میرے سینے میں ڈالا ہے، نماز نہیں پڑھتا الہ العالمین، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، عشر نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج فرض ہو گیا حج کرنے نہیں جاتا، تو مجھے اجازت دینا اس کے دھان کے بیج کو خراب کر دوں، جلا دوں، سڑا دوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے زمین بندہ گناہگار ہے تو کیا ہوا، میں تو ارحم الراحمین ہوں نا۔ اس نے تجھ پر اعتماد نہیں کیا، اس نے تجھ پر یقین نہیں کیا، اس نے تو اللہ پر یقین کیا ہے۔ اب میرا آرڈر سن، اب میرا حکم سن، میرے بندے کے ڈالے ہوئے بیج کو خراب نہیں کرنا، ایک بیج کو ہزاروں بیج میں تبدیل کر کے واپس لوٹانا ہے۔ یہ کرم کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
ثمرات مختلفا الوانها. کبھی غور کیا تم نے آسمان سے برسنے والی بارش کا رنگ ایک، اس کا ذائقہ ایک، اس کی خوشبو ایک، اور جس زمین پر وہ بارش گر رہی ہے وہ زمین بھی ایک. رب العالمین نے فرمایا وہ کون ذات ہے جو ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین کو ملا کر کبھی تمہیں میٹھا آم کھلاتا ہے، کبھی کڑوا کریلا کھلاتا ہے. یہ کرم فرمانے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہماری گائے ہمیں دودھ پلا رہی، کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہماری بکری ہمیں دودھ دے رہی ہے، کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ بھینس سے دودھ مل رہا ہے. رب العالمین نے فرمایا بکری دودھ نہیں پلا رہی، گائے نہیں پلا رہی، بھینس نہیں پلا رہی، اونٹنی نہیں پلا رہی، تو یا اللہ دودھ کون دے رہا ہے؟ رب نے فرمایا نسقیکم مما فی بطونی. جانور تمہیں دودھ نہیں پلا رہے، تمہیں دودھ عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ ساری کائنات اللہ کی نعمتوں کا گلدستہ ہے. ترجمے کی ضرورت ہے؟ یہ ساری کائنات اللہ کے انعامات کا گلدستہ ہے. عزیز دوستو کیا کریں، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے اس کے انعامات کو. ہمیں کچھ سنے جائے کہ مہربانی دیکھو نا شیطان آ گیا. বারবার বলা হয়েছে আপনাদেরকে একটু মেহরবানি করে মোবাইলগুলো নামান, একটু মোবাইলগুলো নামান, মোবাইলগুলো বন্ধ করেন. یہ جو کھڑے ہوئے ہیں بچے আমরা বসে যাই, ادھر سامنے লোকদেরকে আমরা দেখার সুযোগ করে দেই. یہاں آ جاؤ تاکہ پیچھے والوں کو نظر آئے. سجدہ کرو، اس کی عظمت کا اقرار کرو. یہ ترجمہ کرنا ہے. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন তখন ফেরেশতাদেরকে বললেন উসজুদু লি আদম, তোমরা সবাই আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করো. এবং এর আগে মুহতারাম মেহমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিভিন্ন নিয়ামতের কথা আলোচনা করেছেন. এখানে অসংখ্য উলামায়ে কেরাম আছেন, আলহামদুলিল্লাহ আপনারা মোটামুটি মফহুমটা বুঝেছেন, সাধারণ মানুষ আলহামদুলিল্লাহ বুঝেছেন. কিন্তু আমরা সবাই কম বেশি হিন্দি বা উর্দু আমরা কম বেশি সংস্পর্শে জানি, আমরা শুনি সম্ভব কম বেশি. তো বিভিন্ন নিয়ামতের কথা আলোচনা করেছেন. আসমান থেকে আল্লাহ তাআলা পানি বর্ষণ করেন, জমিন থেকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন করেন. আল্লাহ তাআলা রাতগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করে কৃতজ্ঞ চিত্তে আমাদের সিজদাবনত হওয়া উচিত আমাদের সবার. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. رب العالمین نے فرمایا ہم نے آدم کی تخلیق کرنے کے بعد سارے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور آدم کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکا لیا. الا ابلیس ایک منکر ہو گیا، ایک کافر بن گیا، ایک نے اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. کہنے لگا ارائیتک ھذا الذی کرمت علی. ابلیس کہنے لگا یا العالمین نہیں کروں گا آدم کو سجدہ، نہیں تسلیم کروں گا اس کی عظمت کو. بلکہ اللہ کو کہنے لگا اچھا انسان نہیں بنایا، آپ نے برا انسان بنایا. اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو میں ثابت کروں گا کہ یہ انسان سجدے کے قابل نہیں ہے تو سزا کے قابل ہے. আলহামদুলিল্লাহ আমরা মনোযোগ নষ্ট না করি, পিছন থেকে কথা বলে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়.
তো আদম আলাইহিস সালামকে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে বললেন ওয়াইল কুল্লাইল মালাইকাতু ইসজুদু লিআদম, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে বললেন উসজুদু লিআদম, তোমরা আদমকে সিজদা করো। সবাই সিজদা করলো, কিন্তু ইবলিস সে সিজদা করলো না। ইবলিস সিজদা করতে সে অস্বীকার করলো। এখন হ্যাঁ